الذين اصطفى أما بعد فعن معاذ رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة إلى آخر الحديث رواه البيهقي في الزهد۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی دور تشریف لے چلے، پھر ارشاد فرمایا اے معاذ تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور بولنے میں سچائی اختیار کرنا اور عہد پورا کرنا اور امانت ادا کرنا اور خیانت نہ کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ نے باقاعدہ حکم فرمایا کہ آپ نصیحت کیجیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ نے اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو مختلف انداز سے قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم کی صفت نصیب فرمائی تھی، یعنی آپ بہت لمبے چوڑے مضمون کو، لمبی بات کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس طویل حدیث میں کئی آپ نے اہم نصیحتیں کی ہیں، اور اگر انسان ان پر عمل شروع کر دے تو دنیا میں بھی سکون سے رہے گا اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ان میں پہلی نصیحت تو ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دوسری ہے سچ بولنا، اور تیسری ہے عہد اور وعدے کا پورا کرنا، اور چوتھی نصیحت ہے امانت کو ادا کرنا، اور پانچویں ہے خیانت کو ترک کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یتیم پر رحم کھانا۔ اگر کسی کی پرورش میں یتیم بچہ ہو یا وہ اس کے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس کی خیرخواہی کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑا ایک ثواب کے قابل عمل ہے۔ اللہ کے یہاں اس پر بڑا اجر ملے گا۔ آپ نے خود فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، او کما قال، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اس طرح ہم دونوں جنت میں ساتھ ہیں۔ ایسے ہی پھر فرمایا کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، حق جوار بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ جبریل امین مجھے اتنی تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید اس کو میراث میں بھی حصہ دے دیا جائے۔ اور آج پڑوسی کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، تکلیف پہنچانا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ غصے کا بیج آنا، جس کو قرض میں غیظ کہتے ہیں، اور یہ اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے کہ جب کوئی ماتحت غلطی کرے جس پر انسان اپنے غصے کو جاری کر سکتا ہے، اور پھر اس کی غلطی پر وہ غصے کو جاری نہیں کرتا اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس پر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، نرم بات کہنا، کبھی کسی کو تنبیہ بھی کرنی ہو تو الفاظ اس کے نرم ہونے چاہیے۔ خود پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بات آپ کو صحابہ میں کہنی ہوتی تھی تو آپ ایک تو منہ پر نہیں کہتے کہ تم نے ایسا کیا، بلکہ ممبر پہ بیٹھ کر فرماتے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسا کرتے ہیں، ما بال اقوام یقولون کذا یفعلون کذا، آپ ایسے فرمایا کرتے، اور از خود سامنے اس کو نہیں ٹوکتے تھے، حالانکہ آپ کا بڑا اونچا مقام تھا۔ اگر کسی کو ٹوکتے بھی تو اس کو شاید شکایت نہ ہوتی، کسی کا آپ کا مرتبہ ہی اتنا اونچا تھا، لیکن امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ تم اپنی گفتگو کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اور فرمایا کہ سلام کثرت سے کرنا، سلام کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ زبان سے کلمات بھی کہے، صحیح طریقے سے کہے، چاہے دور ہی کیوں نہ ہو، آواز نہیں جا رہی لیکن اشارے کے ساتھ کہے السلام علیکم۔ بہت سے لوگ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، منہ سے السلام علیکم نہیں کہتے۔ یہ مسافہ تو سلام کے بعد کا ایک ادب ہے، اصل تو سلام ہے اور اس کی کثرت کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کو لازم پکڑے رہنا، جب تک بادشاہ وقت جائز بات کا حکم کرتا رہے اور خلاف شرع کا حکم نہ کرے تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اختلاف انسان مختلف امور میں رکھ سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے حاکم بنا دیا اور اس کو اللہ نے اختیار دے دیا تو جائز امور میں اس کی اطاعت رعایا کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔
اور فرمایا کہ قرآن میں تفقہ پیدا کرنا، سمجھ پیدا کرنا، یہ جب بھی ہوگا کہ ایک تو اس کو کثرت سے پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کی صحیح تفسیر سمجھے. اس طرح پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے تفقہ اور سمجھ پیدا ہو جاتی ہے. اور آخرت سے محبت رکھنا، اور یہ جب بھی ہوگا کہ جب اعمال ٹھیک ہوں گے، زندگی اچھی گزرے گی، اور ورنہ انسان کو ہر وقت ہی خوف رہے گا جیسے مجرم کو خوف رہتا ہے. اور فرمایا کہ حساب سے بے چین رہنا، یعنی آخرت کے حساب سے بے چینی ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ فکر ہونی چاہیے تاکہ انسان کی زندگی اچھی گزرے. اور امیدوں کو کم کرنا، آج یہ بڑی بیماری ہو گئی، بڑی لمبی لمبی امیدیں انسان کی، اور 100 سالوں کے پروگرام اور منصوبے ہیں. عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی اور پروگرام جو ہے 500 سال کے بنا کہ یہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے اور فلاں کر لیں گے. طبیعی عمر اس امت کی ہے 60 سے 70 سال، اس کے درمیان میں طبیعی عمر ہے. یعنی عموماً اکثر امت کے افراد کا اس میں انتقال ہو جاتا ہے، کچھ کا پہلے کچھ کا بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر کا حال یہ ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے. اب پیر خبر میں ہے، جانے کا وقت قریب ہے، منصوبہ بندیاں ہو رہی، تو اس کو کم کرنا چاہیے. اور نیک عمل کرتے رہنا، جو کوئی نیکی کا موقع ملے، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جو بھی ہو انسان وہ کرتا رہے. اور فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اس سے کہ تم کسی مسلمان کو برا بھلا کہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو غلط باتیں اس کی منسوب نہ کرو، الزام نہ لگاؤ، یہ سب اس میں داخل ہے. اور فرمایا کسی سچے کو جھوٹا یا کسی جھوٹے کو سچا مت ٹھہراؤ. یہ دو الگ الگ مسئلے. ایک آدمی سچا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے ہو، اور ایک آدمی جھوٹا، ہم کہتے ہیں نہیں تم سچے ہو. یہ دونوں ہی غلطی ہیں. جھوٹ کو، اس کا جھوٹے کو بتلانا چاہیے کہ آپ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور سچے کی، سچ کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ انصاف پرور بادشاہ کی نافرمانی مت کرو اور زمین میں فساد مت برپا کرو. زمین میں فساد کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، بغاوت سے ہوتا ہے، اختلافات سے ہوتا ہے. یہ سب زمین کے فسادات ہیں. قتل عام سے ہوتا ہے، چوری سے ہوتا ہے، ڈکیتی سے ہوتا ہے. ان میں کوئی کام نہ کرو. فرمایا اے معاذ، اللہ کا ذکر ہر شجر و حجر کے پاس کیا کرو، یعنی کثرت سے کرو. اس لیے کہ انسان کہیں چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کی زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، تاکہ جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے زمین کے ذرات ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہے، کل قیامت میں گواہی دیں گے کہ اللہ اس سے ہمارے پاس یہ ذکر کیا تھا. اور فرمایا کہ ہر گناہ کے لیے نئے سرے سے توبہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بس ایک دفعہ توبہ کر لی، وہ ہو گئی. گناہ سے بچنے کی کوشش ہو، جب ہو جائے نئے سرے سے توبہ کرو. اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طور پر، اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ طور پر کرو. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر انسان سے غلطی ایسی ہو رہی ہے جو پوشیدہ ہے، تو انسان چپ کے اللہ سے معافی مانگے. اگر وہ اللہ کے حق سے متعلق، بندے کے حق سے متعلق ہے تو اس کو ادا کرے. اور اگر اس سے کوئی علانیہ غلطی کی ہے تو پھر علانیہ کی توبہ علانیہ ہی ہوگی، سب کے سامنے کرے، سب کو بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اب میں جو ہوں وہ ان سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ ہم سب کو ان بہترین نصائح پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.